السلام علیکم. السلام وعلیکم السلام. جی خیریت ہے؟ ہاں الحمدللہ. مفتی صاحب آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ہاں اللہ کے بے پناہ کرم. ماشاء اللہ تبارک اللہ. دراصل معذرت چاہتا ہوں، کل آپ نے 4 مس کال دیکھا میں نے آپ کا، یہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں. پھر مجھے ہاں خیال ہاں ہوا کہ انشاءاللہ فارغ ہو کے بات کرتا ہوں. عشاء کے بعد میں نے آپ کو کال کیا تو آپ کا نمبر بزی بتا دیا تھا. اچھا اچھا اچھا. جی جی کہیے. اصل میں اس وقت جس دن آپ مسئلہ پوچھے تھے ہاں ہاں تو اس وقت جو ہے میں مشغول تھا، والی والے سے بات چیت چل رہی ہاں اور ہاں. ابھی تک معاملہ حل ہوا نہیں. اچھا. اور اچانک اس وقت جو ہے موبائل بھی جو ہے کر لیا ہوں. اور بات جو ہے ادھوری کی ادھوری رہ گئی. جی جی اور مزاجی اعتبار اب تک جو ہے دعا کیجیے اب تک معاملہ جو ہے ٹھیک ہوا نہیں ہے. دراصل ہاں آسانی فرمائیں. تو اس کی آمین. وجہ سے جو تھوڑا سا ذہنی ٹینشن میں تھا. ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے آپ کہیں سفر میں ہیں کیا؟ نہیں ابھی میں مدرسہ آیا ہوں. اچھا اچھا اچھا. ابھی میں مدرسہ آیا ہوں بچوں کو پڑھانے کے لیے جو ہے. ماشاء اللہ. وہ ساتھ سا پھول رہا ہے آپ کا. چل کر آئے ہیں شاید. تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں آپ، پھر آرام سے مجھے کال کیجیے گا. ہیں؟ میں ابھی پھر موقع نہیں ملے گا، پھر ہم پھنس جائیں گے اچھا اچھا. جی جی فرمائیں. کسی نہ کسی. اچھا کچھ تین جو آپ ہم سے جو پوچھے تھے جی دو چیزوں کے سلسلے میں جی سمجھ گئے. ایک سوال یہ کیے تھے کہ اس سے جو ہے تمام نمازیں مراد ہے ہاں ہاں. یا ساری نمازیں مراد ہے یا بعض نمازیں مراد ہے. جی جی. ایک سوال یہ تھا. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ دوسرا شاید یہ تھا کہ احناف بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ بھئی اس سے جو نا نماز کا سکون ختم ہوتا ہے. تو نہیں یہ نہیں پوچھے تھے، کچھ اور پوچھے تھے. تو پھر وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، آپ بتا دیں، یاد دلائیں. یہ سوال نہیں تھا دوسرا تھا. نہیں سوال تو یہ بھی ہے، اس سے ریلیٹڈ تو بہت سارے سوال ہیں، اگر بات کرنے کا وقت ہو موقع ہو. بھائی جیسے ہاں یہ سکون کے تعلق سے ہے، وہ روایت پیش کرتے ہیں اچھا صحیح وہ مسلم ابھی کی. جو بات چونکہ جو ہے وہ اینڈ کے اعتبار سے بات ہو تو زیادہ بہتر ہے. ایک موضوع پر بات ہو تو زیادہ بہتر ہے. ہاں ہاں. سمجھ گئے. جی جی. ایک موضوع پر بات ہو تو زیادہ بہتر ہے. بعض بات جو ہے نہیں سوال تو ایک وہی ہی کا وہی ہے نا محترم. دیکھیے بھائی یہ لوگ صحیح ہے کیا نا. کہتے ہیں، ایک پہلی سیکنڈ بات بس یہ میں سمجھیے. تمہید باندھوں پھر آپ بولیے گا. سمجھ گئے. میں پہلی تمہید یہ باندھ. سمجھیے جو پہلا جو آپ کا سوال تھا جی کہ اس سے ساری نمازیں مراد ہے جی یا بعض نمازیں مراد ہے. جی ٹھیک ہے. جی تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ سمجھیں جی کہ اس روایت کو جو ہے تینوں محدثین لائے ہیں. حضرت کس کو؟ امام داؤد بھی لائے ہیں، امام نسائی بھی لائے ہیں اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے ہیں. ہاں ہاں مطلب رفلیت ہے، مطلب شروع نماز میں کرنے والی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی. سنیے پہلی اس کو سمجھیے. ہاں ہاں وہی تو روایت کی آپ بات کر رہے ہیں نا آپ. ہاں ہاں تو جی آپ جی یہ اسی کی روایت کے سلسلے میں آپ نے ذکر کیا تھا. جی تو تینوں محدثین جو ہے اس کتاب اس روایت کو جو ہے لائے ہیں. اس روایت کے اوپر جو روایت ہیں یا اوپر جو باب قائم ہے اس باب کو پڑھے ہیں. جی جی حضرت امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے اوپر جو باب باندھے ہیں اور اس سے پہلے جو باب لائے ہیں، اسی طریقہ سے جو ہے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت سے پہلے جو باب لائے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت سے پہلے جو باب باندھے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے روایت لائے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی بولتے رہیے آپ، میں سن رہا ہاں ہوں. پہلے تو اس کو سمجھیے کہ ان تینوں محدثین نے جی اس روایت کو لائے ہیں، اس باب کے بعد لائے ہیں. بابو رفع الیدین عند الرکوع. ٹھیک ہے. ان تینوں محدثین نے اسی طرح امام بہقی نے بھی لائے ہیں بہقی شریف میں. تو ان تینوں محدثین نے اس روایت کو لائے ہیں کہ بابو رفع الیدین عند الرکوع. اس کے بعد جو ہے رکوع میں جانے وقت والی جو روایت ہے اس کو پیش کیا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ تینوں محدثین جو ہے اس روایت کو لائے ہیں اور جو باب قائم کیے ہیں تو وہ باب یہ ہے باب الترک. ٹھیک ہے. اور کیا باب ہے؟ اس کے بعد جو ہے باب الترک کے بعد باب باندھے ہیں.
ہاں چلیے سمجھ گیا. ٹھیک ہے. بابو ملم یذکر الرفع عند الرکوع، امام داؤد جو ہے یہ باب باندھ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی یہ روایت لائے. تو اس سے جو ہے ساری نمازیں مراد تو نہیں ہو سکتی، چونکہ جو ہے ان تینوں محدثین نے یہ روایت جو لائے ہیں کہاں پر لائے ہیں؟ بابو رفع الیدین عند الرکوع. اس کے بعد باب باندھے ہیں بابو من لم یذکر الرفع عند الرکوع. تو اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ تھوڑا بھی پڑھا لکھا آدمی رہے گا تو اس سے یہی سمجھے گا کہ جو ہے تمام نمازیں مراد اس سے نہیں ہیں. تو پھر کون سی نمازیں مراد ہیں؟ ہاں سمجھ لیجیے. پہلے تو یہ کہ اس سے جو ہے جو رکوع سجدے والی جو ہے نہیں ہے، وہ تو پہلے چھٹ گئی. سمجھ گئے؟ مطلب رکوع سجدے کے لیے نہیں ہے یہ روایت، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں ہاں، جو رکوع سجدے والی نہیں، جس کو آپ نے جو ہے نماز جنازہ کے اس میں شامل کر دیا تھا. نہیں، میں نے آپ کو ایک الزامی جواب دیا تھا حضرت. نہیں نہیں، یہ کوئی الزامی جواب نہیں ہے. چلیے آپ آپ اپنی نے اس بات کو کو کمپلیٹ باضابطہ اس کیجیے. کو جو ہے شامل کیا تھا. جی جی، ٹھیک ہے. آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے، انشاءاللہ میں ہم مکمل آپ اپنی کی بات بات کمپلیٹ سنوں کر گا، رہے ہیں. اور اسی طریقے سے پھر آپ کو بھی میری بات سننا ہوگا. جو میرے ہاں بالکل اعتراضات سنیے. ہیں پھر وہ آپ کو. ٹھیک ہے، صحیح بولیے. ٹھیک ہے. تو ان تینوں محدثین نے اس کو کہاں بابو رفع الیدین عند الرکوع کے بعد پھر لائے ہیں کہ بابو من لم یذکر الرفع عند الرکوع. ٹھیک ہے. ہوں. پھر کسی میں جو ہے آپ نے جو ہے شامل کیا تھا کس کو؟ وتر کی نماز کو، عیدین کی نماز کو. ٹھیک ہے. تو اس میں نہ وتر شامل ہوگا نہ عیدین شامل ہوگا، کیونکہ جو ہے یہاں پر ذکر کیا کر رہے ہیں؟ بابو من لم یذکر الرفع عند الرکوع. یہاں پر جو ہے رکوع میں جاتے پہلے باب جو قائم کیے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے جو ہے رفع یدین کرنا. ٹھیک ہے. رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا. پھر اس کے بعد جو باب قائم کیے کہ رکوع میں نہ جاتے ہوئے جو ہے رفع یدین نہ کرنا. مطلب رکوع میں نہ جاتے ہوئے رفع الیدین نہ رکوع کرنا. میں جاتے ہوئے رفع یدین نہ کرنے کے باب قائم کیے بابو من لم یذکر الرفع عند الرکوع. چلیے ماشاءاللہ. رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین نہ کرنا، یہ باب قائم کیے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس روایت کو لائے ہیں. لہذا نہ جو وتر کی نماز اس میں شامل ہوگی، کیونکہ وہاں پر وتر میں جو ہے تیسری رکعت کے لیے جو آدمی جو وہ کرتا ہے تو وہ جو ہے رکوع میں جاتے ہوئے نہیں کرتا ہے. اسی طریقہ سے عیدین میں جو رفع یدین کرتا ہے تو وہ رکوع میں جاتے ہوئے نہیں کرتا ہے. چلیے ماشاءاللہ، ہو گئی آپ کی بات کمپلیٹ. ٹھیک ہے. تو اس بات باب میں کمپلیٹ جو ہو ہے گئی آپ کی. پہلی بات یہ سمجھ لیجیے، تو اس میں جو ہے نہ جو ہے جنازے کی نماز شامل ہے، نہ عیدین کی نماز شامل ہے، اور نہ جو ہے کیا اس کو بولتے ہیں وتر کی نماز اس میں شامل ہے. یعنی کیونکہ ان محدثین کے فہم سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ نماز جو ہے عیدین سے اور وتر کی نماز سے، جنازے کی نماز سے ہٹ کر جو عام نمازیں بندہ دن میں ادا رکوع میں کرتا جاتے ہے. ہوئے جس تکبیر کا جی میں سمجھ گیا، جو سمجھ گیا. رکوع میں جاتے ہوئے اس تکبیر کو ثابت کر رہے ہیں. اب امام داؤد لائے ہیں، امام نسائی لائے ہیں، امام ترمذی لائے ہیں اور دیگر محدثین لائے ہیں. تو رکوع میں ایک تو پہلی تو وہ روایت لائے ہیں تو رکوع میں جاتے ہوئے جو ہے رفع یدین کرنے والی. پھر اس کے بعد روایت لائے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین نہ کرنے کی. اب میں آپ کو اس کے دو جواب دوں گا، ایک عقلی جواب اور ایک علمی جواب. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آپ خاموش ہو کے سن لینا. ہاں ہاں سنائیے. دیکھیے، آپ نے ثابت کرنے کی کوشش یہ کی ہے کہ محدثین نے اس پر باب باندھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ ان نمازوں کے لیے ہے جن میں رکوع ہوتا ہے نا. یعنی رکوع سے پہلے رفع الیدین کر سکتے ہیں، رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کر سکتے. اس تعلق سے یہ روایت ہے. اس کی دلیل کیا ہے آپ کے نزدیک؟ جو حضرت محدثین کرام رحم اللہ نے باب باندھے ہیں وہ آپ کی دلیل ہے. تو اس پر میں ایک الزامی جواب آپ کو پہلے تو یہ دوں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو روایت ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کو باقاعدہ انہوں نے اس پر باب تراویح باندھا ہے اور اس روایت کو لے کر آئے اور ثابت کیا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ جس کو آپ تہجد بول لیتے ہو، یہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے. اس کے بعد میں خود آپ کے گھر کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے اسی روایت کو باب تراویح باندھ کر اسی روایت کو لے کر آئے اما عائشہ والی کو. اور اس کے بعد میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی تراویح کا باب باندھا اور اسی روایت کو لے کر آئے. اور دیگر بے شمار محدثین ہیں جنہوں نے، جس میں امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور دیگر.
سنن بن منصور رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس باب مطلب اس طریقے کے باب باندھ کر اس روایت کو وہاں آپ باب کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی باب باندھ لینے سے کوئی بات سچ نہیں ہو جاتی، بھائی بہت اس کا فہم ہے، اس کو ایسا لگا اس نے ایسا لکھ دیا. تو آپ کی بات کا ایک تو جواب یہ ہے کہ باب باندھنے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لا کر امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ شاید آپ نے وہ نہیں پڑھے، خالی باب پڑھ لیا. امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک طویل حدیث کا مختصر ٹکڑا ہے، یعنی بہت بڑی حدیث ایک روایت ہے جس کا ایک مختصر بہت چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے یہ. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپ نے حوالہ دیا تھا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت کو لانے کے بعد میں حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، جس میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کی روایتیں جو ہیں وہ ثابت ہیں، اور جو یہ نہ کرنے والی روایت ہے یہ ثابت ہی نہیں ہے. اور مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے، یہاں پر جو ہے پہلے بات سن لیجیے، آپ صبر سے کام لیں. نہیں میں آپ کو اجازت دوں گا نا، میں اتنا مطلب ناانصاف بندہ نہیں ہوں. جیسے صبر اور تحمل کے ساتھ میں نے آپ کی بات کو سنا ہے، تو آپ کو بھی یہ چاہیے کہ جب تک میں آپ کو اجازت نہ دوں تو آپ بیچ میں دخل نہ کریں. تو میں اس پر اپنی مکمل بات رکھ دیتا ہوں اس حدیث کے تعلق سے، پھر انشاءاللہ آگے کی بات کرتے ہیں نا. صحیح ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. العموم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 201. امام ابو ذرار رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث خطا ہے، اور کہتے ہیں کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو وہم ہوا ہے. اور اس کو امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب علم الحدیث کے صفحہ نمبر 258 پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں. میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں باقاعدہ، آپ بعد میں چاہیں تو پڑھ لیں. خود امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث غیر محفوظ ہے. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ روایت سب سے زیادہ ضعیف ہے، یعنی اس کے ضعیف ہونے پر ایک طریقے سے اجماع نقل کیا ہے انہوں نے. ہاں، تلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328. امام ابو داؤد کا میں آپ کو حوالہ دے ہی چکا ہوں. امام محمد حمام بن وضا نے کہا کہ ترک رفع الیدین کی جتنی بھی روایات ہیں سب کی سب ضعیف ہیں. التمہید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221. امام ابن قطان الفاسی رحمۃ اللہ علیہ یہ علامہ ذیلی حنفی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے دوبارہ نہ کرنے کی خطا کہا ہے. یہ خود علامہ آئینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نظم الرایہ جلد نمبر 395 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ ذیلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اسے دوبارہ نہ کرنے کی خطا کہا ہے، یعنی راوی کو وہم ہوا ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے. امام ابن الملقون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ضعیف ہے. البدر المنیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 493. امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ امام ترمذی کو چھوڑ کر سب کے سب متقدمین کا اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے. یعنی امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اس پر اجماع نقل کر رہے ہیں کہ تمام متقدمین جتنے بھی محدثین گزرے ہیں صرف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر سب کے سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. خلاصۃ الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 385. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے باحوالہ صحیح سند کے ساتھ میں یہ بات نقل کی ہے کہ یہ روایت جو ہے ثابت نہیں ہے. امام بائیقی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا. وہ کہتے ہیں امام بائیقی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو حوالہ ہے یہ باسند صحیح نہیں ہے. کون سا؟ جو اس کے تعلق سے سند آئی ہے. جامع ترمذی کی جو روایت جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کی سند کے تعلق سے یہ کلام کر رہے ہیں امام بائیقی رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں کہ یہ حوالہ جو ہے باسند صحیح نہیں ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر صحیح کہا ہے. تو اتنے سارے محدثین مفسرین خود آپ کے گھر کے امام علامہ ذیلی حنفی وغیرہ نے اس روایت کو وہم اور خطا اور ضعیف اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظوں سے نوازا ہے. اس کے مقابلے میں آپ کے پاس میں صحیح روایتیں موجود ہیں جن میں عند رکوع بعد رکوع رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے. ان روایتوں کو آپ پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے. بھئی اللہ کے رسول کی سنت ہے. ابھی
جماعتی آئے ہوئے تھے ادھر، میں سن رہا تھا ان کی بات، تو بول رہے تھے کہ اللہ نے جو 100% کامیابی رکھی ہے وہ اپنے حکم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 100% طریقے میں رکھی ہے. تو 100% طریقہ تو اس کو ہی کہیں گے نا